السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس مبارک نشست میں آپ کا پھر ایک بار پرجوش استقبال اور خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اپنے ذہن کو سابقہ نشستوں کی طرف لے جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم اور آپ زبان کی آفتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے اب تک زبان کی 25 آفتوں میں سے 6 آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس درس میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آفتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں۔ چنانچہ زبان کی آفتوں میں سے 7ویں آفت غیبت ہے۔ غیبت یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی مذمت اور اس کی شناعت اور قباحت آپ کے سامنے بیان کی جائے، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے غیبت کا تعارف کر دیا جائے اور غیبت کی تعریف کر دی جائے۔ اور غیبت کی تعریف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو اور اس طرح سے کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ عیب اور وہ کمی اور وہ نقص موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس شبہے کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ نقص، وہ برائی، وہ عیب موجود ہے جس کا تذکرہ تم نے اس کے عدم موجودگی میں کیا ہے، تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان تراشی اور الزام ہے۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے غیبت کی تعریف کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ غیبت کہتے ہیں ہمارے کسی مسلمان بھائی کی کسی برائی کا تذکرہ کرنا، اس کے عیب کو ذکر کرنا، اس کے اندر موجود کوئی خامی، کوتاہی اور نقص کو اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے ذکر کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جو برائی موجود ہے اس کا ذکر کرنا۔ حقیقت میں مثلا ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، شراب پیتا ہے، حقیقت میں پیتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اور ثبوت ہے۔ ہم اس کی عدم موجودگی میں کسی سے کہیں کہ فلانا شراب پیتا ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے، الزام ہے اور تہمت ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے زبان کی آفت میں ہو چکا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم یہ سمجھیں کہ اس غیبت کی مذمت قرآن حدیث میں کس طرح سے کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو اور اس کی برائی کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا جو ہے گھناؤنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال سے سمجھایا کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے، یہ برائی کتنی سنگین ہے، کہ دیکھو آپ کا سگا بھائی ہے، آپ نے سگے بھائی کے لیے کس طریقے سے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ کوئی اگر اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو آپ اس کی طرف سے لڑ جاتے ہو۔ اگر یہ سگا بھائی آپ کا مر جائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو نہلاؤ گے، کفن پہناؤ گے، جا کے قبر میں اس کو دفن کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے گوشت کو نوچ کر کھائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اتنا گھناؤنا عمل اس کو سمجھتے ہو، ایسے غیبت ہی بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ناظرین کرام فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ھل بلغت اللہم اشہد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبا خطبہ آپ نے دیا، اس نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور اتنا سخت حرام ہے، ان کی اتنی حرمت ہونی چاہیے، ان کی اتنی عزت ہونی چاہیے جیسے اس شہر مکہ کی حرمت اور تقدس اس کی عزت ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت اور تقدس ہے عرفہ کے دن کی، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت اور تقدس ہے، تو ایسے ان کی حرمت اور تقدس ہے۔ تمہارے بھائی کا مال ہے، اس کو جو ہے کیا نام ہے حلال مت سمجھو، تمہارے بھائی کی عزت کو حلال مت سمجھو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور آپ نے بھی بیان فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا ہوا تھا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ جن کے ناخون بڑے بڑے ہیں، تانبے کے ناخون ہیں، بڑے بڑے ہیں، اس ناخون سے لے کر کے اپنے چہرے کو نوچ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم میں عذاب دیے جانے کے بہت سے مناظر دکھائے گئے، اس میں سے ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ناخون جو بڑے بڑے ہیں، تانبے کے ناخون ہیں، اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہولناک اور دہشتناک منظر کو دیکھا تو پوچھا فرشتے سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی عزتوں کو ان کی عدم موجودگی میں جو اچھالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دہشتناک منظر کو بتایا۔ تو ناظرین کرام، غیبت یہ 7ویں آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے، جو بہت اہم ہے، اور غیبت آج ایک ایسی چیز ہو گئی ہے ناظرین کرام معذرت کے ساتھ، کہ انسان کو جب تک کسی کی غیبت نہیں کر لیتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جب تک کسی کی غیبت نہیں کر لیتے ہیں ان کو جیسے سکون نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ایک اصول بنا لو، ایک ضابطہ بنا لو، ایک قاعدہ بنا لو جس سے انشاءاللہ آپ غیبت سے محفوظ رہو گے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ قاعدہ اور اصول بنا لو اپنی زندگی کا، اپنے لیالی اور ایام کا، اپنے دن و رات کا، کہ آپ کسی ایسے بھائی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرو گے ہی نہیں جو موجود نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کے برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ آپ نہیں کرو کبھی، چاہے وہ جو ہے کیا نام ہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر اس کے عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرو گے تو بھلائی کا تذکرہ کرو گے، اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، اس کے خیر کا تذکرہ کرو، اس کے بھلائیوں کا تذکرہ کرو۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ دو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے کیا نام ہے کسی آدمی کے بارے میں کچھ جو ہے ایسی باتیں کہی جو اس کی توہین پر مشتمل تھی، جو ان کی عیب جوئی پر مشتمل تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آگے گئے، آگے جاتے جاتے نبی علیہ السلام کو ایک مرا ہوا گدھا ملا جو سڑا ہوا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، وہ دو آدمی کہاں ہیں جنہوں نے فلاں بھائی کے تعلق سے ایسی سی بات کہی تھی، ان کی غیبت کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان دونوں نے کہا، ہاں نبی علیہ السلام ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ناظرین کرام غور کرو، گدھے کا گوشت ویسے ہی حرام، پھر گدھا مرا ہوا اور سڑا ہوا اور بدبودار، بتائیے ناظرین کرام کتنی کتنی قباحتیں جمع ہے۔ گدھا حرام، پھر مرا ہوا، اگر بکری یا بکرا بھی مر جاتا ہے تو ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔
اور سڑنا اور بدبو کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا گوشت کھاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، تو تعجب سے وہ لوگ دیکھنے لگے اور کہنے لگے ہم کیسے ہم اس کا گوشت کھائیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اپنے بھائی کے برائی کا جو تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کی عزت کو اچھالا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ نفرت والا عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، غیبت یہ 7ویں آفت ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ اس موقع پر آپ کے سامنے یہ بات میں ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں جن مواقع پر ہم اپنے بھائی کی برائی کا تذکرہ کسی سے کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے حالات ہیں، کچھ ایسے مناسبات ہیں جن پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کو ذکر کر سکتا ہے اور وہ غیبت میں داخل نہیں ہے اور وہ خیر خواہی اور وہ جو ہے شریعت مباح ہے۔ آئیے ان مواقع کو دیکھتے ہیں، اور یہ 6 مواقع ہیں۔ سب سے پہلا موقع جس میں ہم کسی مسلمان بھائی کی برائی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی آدمی آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، آپ کا مال لے رہا ہے، آپ کا حق لے رہا ہے، تو وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ مظلوم ہو، تو اس کے ظلم سے نجات پانے کے لیے آپ کسی ایسے شخص سے اس کا تذکرہ کرو جو اس کو سمجھا سکے، جو اس کو ظلم سے روک سکے، جو آپ کو ظلم سے نجات دلا سکے، تو یہ آپ کے لیے جائز اور مباح ہے، اور یہ پہلی جگہ ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے بہت سارے مواقع اور بہت سارے نصوص اور بہت سارے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے ایک میں مثال دے دوں اور ایک حدیث دے دوں جو بخاری اور مسلم کی روایت کرتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند کا واقعہ ہے کہ وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بہت جو ہے بخیل آدمی ہیں، مجھے اتنا مال نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو یہ زیادتی ہو رہی تھی، اس کا تذکرہ اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کس لیے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو سمجھا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس ظلم سے باز رکھ لیں۔ تو اہل علم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کے والد صاحب موجود ہیں، آپ اس کے والد سے کہو تاکہ اس کو ظلم سے روک لے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کی برائی کا تذکرہ اس وقت بھی اس کے آدمی موجودگی میں کر سکتے ہیں جب اس کو برائی سے روکنا مقصود ہو، اور یہ الدین النصیحہ میں داخل ہے، خیر خواہی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور آپ جانتے ہو یہ شراب پیتا ہے، اور آپ اس کے والد کو جانتے ہو، تو اس کے والد سے کہو کہ آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی نقص اور عیب کا تذکرہ ایک مسلمان بھائی کے سامنے کیا، مگر کس مقصد کے تحت کیا؟ تاکہ والد اس کو سمجھا دے، والد اس کو روک دے، والد اس کو جو ہے منع کر دے۔ تو اس لیے برائی کو روکنے کے لیے اگر آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ بھی جو ہے شریعت اسلامیہ میں جائز اور درست ہے، اور میں نے کہا کہ یہ الدین النصیحہ میں داخل ہے، خیر خواہی میں داخل ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، آپ دیندار ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی؟ کہا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمران کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے طور پر اگر کسی برائی کا تذکرہ کرتے ہو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے، جیسے کوئی بیوی کسی جو ہے عالم کے پاس جائے اور اپنے شوہر سے متعلق کسی برائی کا تذکرہ کرے، مثلا مان لیجئے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیوی نے بہت سمجھایا نہیں پڑھ رہے ہیں، اب وہ بیوی جائے عالم سے کہے، مفتی سے کہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ رہنا کیسا ہے، کہاں تک درست ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر جو کہ ان کے اسلامی اور دینی بھائی ہیں، ان کے نقص اور عیب کا تذکرہ ایک مفتی عالم کے پاس کیا تاکہ وہ اس کے بارے میں دینی رہنمائی کرے، تو یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہند کا واقعہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ آیا، وہ جو ہے اس کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے،
مسلمانوں کو کسی کی گمراہی سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو کسی کی ضلالت سے بچانے کے لیے ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی جو ہے کیا نام ہے آدمی ہے وہ بدعات پھیلاتے ہیں، کوئی آدمی ہے وہ شرک پھیلاتے ہیں، کوئی آدمی ہے وہ برائیاں پھیلاتے ہیں، کوئی آدمی ہے گمراہی پھیلاتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کے شر سے، شرک سے، بدعات سے بچانے کے لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان سے متنبہ کریں، ان کو چوکنا کریں، ان کو ہوشیار کریں، اس لیے کہ یہ بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا ہے، وہ فلاں عالم ہے، وہ فلاں مولانا ہے، وہ شرک پھیلاتے ہیں، وہ بدعات پھیلاتے ہیں، ہم اگر نام لے کر کے بتائیں کہ فلاں کی کتابیں نہ پڑھو، فلاں کی تقریریں نہ سنو، فلاں کی مجلس نہ بیٹھو، اس لیے کہ وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں، وہ بدعات کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے، اور ہمیں اس خیر خواہی کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے ڈرانا چاہیے۔ اور اس کی دلیل ہمارے اسلاف کرام سے لے کر کے آج تک موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، پھر تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، ان سارے لوگوں نے جو ہے کیا نام ہے اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ ڈرایا ہے اور ان کے پردے کو فاش کیا ہے۔ اسی میں سے تو آتا ہے جو ہمارے پاس روات ہیں، جو محدثین ہیں، جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، آپ جانتے ہو جو حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، یہ حدیثیں تو محفوظ ہیں، محفوظ ہی ہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ کون راوی ہے، کب پیدا ہوا، کیسے علم حاصل کیا، اس کا عقیدہ کیا تھا، یہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی حدیثیں گڑھتا تھا، فلاں آدمی حدیثیں گڑھتا تھا، فلاں آدمی جھوٹی روایتیں کرتا تھا، یہ جو محدثین نے بیان کیا ہے اور ہر ایک کے بارے میں جرح کی ہے اور ان کے اندر موجود عیب کو بیان کیا ہے، اس کا عقیدہ فاسد تھا، یہ جہمی عقیدے کا تھا، یہ معتزلی عقیدے کا تھا، یہ رافضی عقیدے کا تھا، تو یہ محدثین نے جو روات پر جرح کیا ہے وہ اسی میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے شر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اس عقیدہ کے ہیں اور یہ اس حیثیت کے ہیں اور یہ اس طرح کے ہیں، تو یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور بہت ساری شکلیں جو ہے اس میں آتی ہے، کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آپ اس کے پاس آئے، مان لیجئے آپ کے پاس ناظرین کرام کوئی آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں، کیا میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کر سکتا ہوں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہو، ان کو جانتے ہو، آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو بتائیے۔ اب ایسی صورت میں آپ یہ نہ سوچئے ناظرین کرام کہ میں اپنے رشتہ دار کی کیسے برائی بیان کروں، میں اپنے محلے کے بچے کیسے برائی بیان کروں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے پاس وہ مسلمان بھائی مشورہ لینے کے لیے آیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے، اور یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میرے بھائی یہ بچہ درست نہیں ہے، یہ لڑکا درست نہیں ہے، آپ اس سے شادی نہ کریں۔ اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس میدان کے ماہر ہو، آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، فلاں جگہ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے میرے بھائی آپ جو بہتر جانتے ہو، جس طرح سے چاہو آپ کرو، لیکن میرے بھائی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تمہارے لیے درست نہیں رہے گی، یہ بزنس جو ہے اس وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں جگہ دکان کھولنا درست نہیں رہے گا، تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے بیان کر سکتے ہو۔ وہاں آپ یہ نہ سوچو، یہ چیز میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر شیطان آ کر کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کا تذکرہ کیسے کرو گے، کیسے کسی کے عیب کو بیان کرو گے؟ اور ایسے بہت سارے لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیا نام ہے ہم سے مشورہ لیا اور ہم نے کہہ دیا اچھا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں اچھا ہے، تو اگر اچھا ہے تو آپ کہیے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کوئی آدمی شرک و بدعت پھیلاتا ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے، تو یہ جو ہے کیا نام ہے چوتھی حالت ہے جس میں ہم جو ہے غیبت اور اس کو تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک پانچویں حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی فسق اور بدعت کا اظہار کرتا ہے، کھلم کھلا برائیاں کرتا ہے اور کھلم کھلا جو ہے کیا نام ہے شریعت کی مخالفت کرتا ہے
اور ڈر ہے کہ لوگ اس کے چکر میں پڑ جائیں گے، اس کی حقیقت کو بھی بیان کرنا جو کھلم کھلا برائیاں کرتا ہو اور گناہ کے کام کرتا ہو اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ سر عام جو ہے کیا نام ہے گناہ کرتا ہو۔ میرے بھائی ناظرین کرام، اس بات پر آپ خاص توجہ دیجیے گا کہ ایک ہوتا ہے برائی کرنا چھپ کر کے اور ایک ہوتا ہے برائی کرنا کھلم کھلا۔ دیکھیے، برائی کرنا چھپ کر کے اور برائی کرنا کھلم کھلا دونوں برائی کرنا ہے، لیکن اگر آپ چھپ کر کے کوئی گناہ کرتے ہو تو اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کھلم کھلا گناہ کرنے کا ہے۔ کیوں ناظرین کرام؟ اس لیے کہ اگر آپ چھپ کر کے گناہ کرتے ہو تو جو ہے ایسی صورت میں ناظرین کرام یہ گناہ صرف آپ تک محدود ہے، لیکن کھلم کھلا اگر آپ کرتے ہو تو ناظرین کرام یہ لوگوں کے بیچ میں رواج پانے کا ذریعہ بن جائے گا اور لوگ کی جرأت ہوگی اور وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہوں گے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، چپکے سے کمرہ بند کر کے پی لیتا ہے، گناہ ہے، بلا شک و شبہ غلطی ہے، لیکن ایک آدمی سرعام چوراہے پر پیتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ بخاری کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری امت میں سے ہر آدمی کو معاف کیا جائے گا سوائے اس کے جو جہری طور سے علانیہ طور سے کھلم کھلا برائیاں انجام دیتے ہیں۔ تو جو کھلم کھلا برائیاں کرتے بدعات کرتے ہیں ان سے لوگوں کو ڈرانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا موقع جہاں پر ہم کسی کے عیب کو ذکر کر سکتے ہیں، جب ہمارا مقصد تعارف ہو، جب ہمارا مقصد اس کی تعریف ہو۔ جیسے کوئی آدمی مان لیجئے پیر سے معذور ہے، اب کوئی آدمی پیر سے معذور ہے، یہ اس کے اندر نقص اور کمی ہے۔ اب اگر ہم کسی آدمی سے ذکر کریں کہ وہ فلاں محلے میں فلاں آدمی جو ہے وہ جو پیر سے معذور ہے، جو لنگڑا ہے، اس مقصد کے تحت تعارف کے لیے کسی سے جو ہے کہ نام کو بتانے کے لیے پہچانوانے کے لیے اگر آپ ذکر کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو لولا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، اس طرح کی باتیں کہنا بھی شریعت اسلام منع ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ابو داؤد ہی کی روایت ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی قد کی تھی۔ ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ جو چھوٹی قد کے ہیں تم آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی اشارتاً ان کے چھوٹے قد کا تذکرہ اما عائشہ نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا اما عائشہ سے؟ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اما عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، تم نے اتنی غلط بات کہہ دی ہے اور تم نے اتنی خطرناک بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی ملا دیا جائے تو پورا پانی گدلا ہو جائے گا، پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اے عائشہ، ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اشارے سے بھی اگر کسی کے عیب کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت ہے، تو زبان سے عیب کو بیان کرتے بھی غیبت ہے، تو اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے برداشت نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 مواقع ہیں ناظرین کرام کہ جن مواقع پر خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیر خواہی کے تقاضے کو اپناتے ہوئے، استفتاء اور فتویٰ طلب کرتے ہوئے کسی کے تعارف اور تعریف کے لیے اگر کچھ عیب کو ایک محدود پیمانے پر ذکر کر دیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نشست میں آپ کے سامنے زبان کی آفتوں میں سے جو 7ویں آفت آئی وہ غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ غیبت کے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ عیب کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے یہ نشست ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور یہی گزارش کے ساتھ آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے توفیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو غیبت سے محفوظ رکھے اور غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے اور زبان کی ساری آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور اس نشست میں انہی باتوں کو کہتے ہوئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔